ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حب الوطن من الإيمان. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ادارے کے محتمم و ذمہ داران، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، عزیز طلبہ، آج 26 جنوری کا وہ دن ہے جس کو لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے بھی پکارا کرتے ہیں. حضرات، آج کے اس دن کے اندر اسکولوں کے اندر، مدارس کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اسٹوڈنٹس، طلبہ اپنے ترانے گنگناتے ہیں، جوشیلے تقریریں کرتے ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. ہر کوئی خوشی کے ساتھ جھوم اٹھتا ہے کہ 26 جنوری کا غلامی سے پاک کیا تھا. عزیزان گرامی، آج آپ دیکھ رہے ہیں اسکولوں کے حالات، کالجوں کے حالات، یونیورسٹیوں کے اندر صرف اور صرف مہاتما گاندھی جی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس جی کے نام جنگ آزادی کے تعلق سے گنوائے جاتے ہیں. یوم جمہوریہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اس طرف کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور ہمارے بزرگان دین کی قربانیوں کے تعلق سے وہاں پر کوئی نام نہیں گروایا جاتا. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم اپنی تاریخوں کو بھول بیٹھے. ہم اپنے بزرگان دین اور اسلاف کی تاریخوں سے ناواقف ہیں. حاضرین گرامی، سن 1756 عیسوی سے لے کر سن 1857 تک یہ وہ 100 سالہ تاریخ ہے جس تاریخ کے اندر علماء کرام، بزرگان دین نے، مسلمانوں نے تنہ تنہا اس ملک کو انگریزوں سے پاک کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے. جنگ آزادی یہ 1-2 سال کی تاریخ نہیں، 1-2 شخص کے بھائیوں کی لڑائی نہیں تھی کہ صرف 2-4 نام گنوائے جاتے ہیں. نہیں نہیں دوستو، جنگ آزادی اپنی 200 سالہ تاریخ رکھتی ہے. جنگ آزادی یہ نہیں کہ 2 بھائیوں کی لڑائی تھی اور مہاتما گاندھی جی نے یا سبھاش چندر بوس نے آ کر صلح کرا دی تھی اور یہ ملک آزاد ہو گیا تھا. نہیں نہیں، بلکہ دوستو، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی پیش کی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 100 سالہ تاریخ کے اندر علماء کرام، بزرگان دین نے وہ جدوجہد کی ہے، اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہے کہ 100 سالہ تاریخ میں سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اپنے مال کی قربانی پیش کی ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے ان علماء کرام نے اور ان بزرگان دین نے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جتنا ہمارے علماء کرام نے، بزرگان دین نے، مسلمانوں نے جتنا خون اس ملک کو آزاد کرانے
یہ افسوس کی بات ہے اور یہ ظلم کی بات ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے میرے عزیزوں 1857 کے بعد سے لے کر 1947 تک علماء کرام شانہ بشانہ رہے۔ برادران وطن کے ہر فرقے نے، ہر مسلک نے، ہر مذہب کے ماننے والوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ لہذا یہ ملک سب کا ہے، ہر آدمی جو اس کے اندر رہتا ہے، ہر ہندوستانی جو اس کے اندر بستا ہے، اس کا حصہ ہے۔ ہندوستان سب کا ہے، سب نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ لہذا اگر کوئی کسی پارٹی کے وِدھائک یہ بیان دیتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ہے اور تمہارا پاکستان ہے، ان کو کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، یاد رکھنا، کان کھول کر سنا دینا چاہیے ان وِدھائکوں کو، ان پارٹی والوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہے۔ آج جتنے چاہے اس کے اندر نفرت پھیلا لو، آج جتنا چاہے اس کے اندر فساد پھیلا لو، نہیں نہیں، یہی وہ مدارس ہے جن مدارس نے جنگ آزادی کے سپاہی تیار کیے تھے، اور وہ دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے اسی غرض سے رکھی گئی تھی کہ جنگ آزادی کے میں لڑنے والے سپاہی تیار ہو، وہ دارالعلوم دیوبند جو سن 68 کے اندر جو ہے جس نے اپنی انعقاد کیا تھا، اور حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور جگہ جگہ پر مدارس اور گھر گھر کے اندر مدرسہ ہو، انہوں نے ان کی یہی تحریک تھی کہ ان سے نکلنے والے سپاہی وہ برادران وطن کے ساتھ مل کر اس وطن کو آزاد کرانے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہی وجہ تھی، انگریز سمجھ چکا تھا کہ یہ علماء کرام ہی ہمارے خلاف تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں۔ لہذا وہ تمام کے تمام مدارس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے تل چکے تھے۔ علماء کو تلاش کر کر کے دہلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر چن چن کر علماء کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ اور جس طریقے سے عزیز طلبہ بتلا رہے تھے، ادارے کے پڑھنے والے طالب علم تقریر کر رہے تھے کہ ہم نہیں کہتے، وہ انگریز کہتا ہے کہ ہمارے ان مسلمانوں کے عالموں کو سوروں کی، خنزیروں کی خانوں میں بند کر کے ان کے اندر آگ لگا دی گئی، توپوں کے سامنے بوریوں میں بند کر کر کے علماء کو توپوں کے منہ پر رکھ دیا گیا، توپوں کو داغ دیا گیا۔ مسلمانوں کے وہ علماء وہ کاغذوں کی پرخچوں کی طرح اڑا دیے گئے، گولیوں سے ان کو اڑا دیا گیا، مسجدیں ویران کی گئی، گلی کے گلے، محلے کے محلے مسلمانوں کے اجاڑ دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ملک ان سے چھینا ہے، سب سے زیادہ اگر قربانی دے رہے ہیں کہ مسلمان دے رہے ہیں، مسلمانوں کے علماء مدارس سے نکل رہے ہیں، لہذا اس نے سب سے پہلا اٹیک ان علماء پر کیا، ان مدارس پر کیا۔ جو آج علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں ان کو بھی سن لینا چاہیے علماء کرام نے کس طریقے سے قربانی پیش کی ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ جو بلند ہمت اور بلند حوصلے میں جس نے سمجھ لیا تھا کہ انگریز ہمارے ملک کے اوپر آپس میں لڑا کر قبضہ کرتا جا رہا ہے، چنانچہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ نے اپنی منظم طریقے سے اپنی فوج تیار کر کے جنگ کا اعلان کر دیا۔ انگریز سمجھ چکا تھا کہ یہ بہت بڑا روڑا ہے، چنانچہ اس نے کچھ عمرا کو پٹایا اور اپنی چاپلوسی کے لیے تیار کر لیا۔ کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے سنگا پٹنم کی مارکا کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ وہاں پر سن 1799 کے اندر شہید ہو گئے، جن کا مقولہ مشہور تھا کہ گیدڑ کی 100 دن کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ چنانچہ اسی دن مسٹر جنرل ہاس نے کہا تھا کہ ہندوستان آج سے ہمارا ہے اور ہم ہندوستان کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، ہندوستان آج ہمارا ہو چکا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد۔ مگر دوستو، اس کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے بڑے فرزند حضرت مولانا شاہ
चुनाचे मेरे अजीजों, बुजुर्गों और दोस्तों, उलमाए किराम, हजरत मौलाना मोहम्मद शफी साहब लाहौरी, हजरत मौलाना जाफर साहब खानसरी, हजरत मौलाना मोहम्मद यहया अली, ये बुजुर्गान दीन है। जब इनके लिए अंग्रेज ने ऐलान कर दिया कि तुम्हें कल फांसी पर लटकाया जाएगा, तुम्हारी जमीनें जब्त कर ली जाएगी और तुम्हारी लाश को नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे वसा को बल्कि जेल के अंदर तुम्हें गाड़ दिया जाएगा, जिल्लत के साथ ये बुजुर्गान दीन मुस्कुराने लगे। और जब ये मुस्कुराने लगे, अंग्रेज समझा कि शायद इन्होंने ऐलान नहीं सुना है। फिर दोबारा ऐलान किया गया कि आज का दिन बाकी है, कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। मगर ये बुजुर्गान दीन है जिनकी खुशी के अंदर कोई कमी ना हुई और ये बुजुर्गान दीन मुस्कुरा रहे थे। अंग्रेज ने कहा तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें सूली पर लटकाने के लिए ऐलान किया जाता है और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम हंस रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, ए अंग्रेजी पिट्ठू, तुझे नहीं मालूम शहादत की लज्जत क्या है। वो देखो जन्नत की हूरें हमारा इंतजार कर रही है, वो बहिश्त वो जन्नत हमारा इंतजार कर रही है। ये बुजुर्गान दीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान को जान, माल को माल, अपने बच्चों को यतीम किया है और जिन्होंने माल को कुछ नहीं समझा या डॉलर को कुछ नहीं समझा और इस मुल्क के साथ वफादारी की है। ये कौम, ये मुसलमानों की कौम, ये वफादार कौम है। इसके ऊपर गद्दारी के इल्जाम लगाने वाले खुद गद्दार है। इन उलमाए किराम ने लाखों की तादाद में, मुसलमानों ने कई लाखों की तादाद में कुर्बानी पेश की है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। इसी तरीके से जब फतवा दिया गया, उससे पहले का आलम यह था कि मुगल बादशाह की हुकूमत सिर्फ लाल किले तक बाकी रह गई थी। मगर दोस्तों फिर देखो बहादुर शाह जफर का भी वक्त आता है, उनको भी बगावत के जुर्म में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको जिला वतन कर दिया गया। उनके 4 लड़के मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा अब्दुल्लाह को शहीद कर दिया गया और उनकी गर्दनों को बादशाह के सामने, उनके वालिद के सामने तशरीह के अंदर पेश किया गया। मगर देखो कि सब्र और ज़ब्त से काम लिया बहादुर शाह जफर ने कि उन अपनी औलाद के चेहरों को देखकर, उनकी शहादत को देखकर और उनके सामने तशरीह में लाई गई मुंडी को देखकर कहा, तैमूर की औलाद इसी तरीके से सुर्ख रो होकर के अपने औलाद के सामने लाई जाती है। चुनाचे रोए नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ और अपनी दलेराना अंदाज में, शुजाअत और बहादुर के अंदाज में कहा, तैमूर की औलाद इसी तरीके से अपने औलाद के सामने, अपने वालिद के सामने उसको पेश किया जाता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमारे बुजुर्गान दीन ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए वो मेहनत की है, वो जद्दोजहद की है कि आज अगर उनके खिलाफ कोई भी मुहिम चलाई जाती है, उनके मदारिस के ऊपर अगर कोई भी आंच आती है, तो हमारी ये कौम और ज्यादा जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से उस वक्त में अंग्रेजों ने जुल्म किया था, आज हमारे साथ सौतेलापन किया जाता है। लिहाजा हम फिर कह देना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ जुल्म का मामला किया गया, अगर हमारे साथ सौतेला बर्ताव किया गया, तो फिर याद रखना शायर का वो शहर कि खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, और जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। बिरादराने वतन से हम कहना चाहते हैं कि इस मुल्क की सालिमियत इत्तेहाद के अंदर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख तमाम के तमाम भाई के भाई हैं। जिस तरीके से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए तमाम के तमाम एक प्लेटफॉर्म पर रहे और सब बराबर के हिस्सेदार रहे, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मुसलमान सबसे आगे रहे तो इसके अंदर कोई मुबालगा नहीं होगा। क्योंकि जंग आजादी के से कब्ल और सबको साथ लेने से कब्ल 100 साल तारीख के अंदर मुसलमान और उलमाए किराम कई तरह लड़ते रहे थे। मेरे दोस्तों, इसलिए अगर हम इस मुल्क को सालिम रखना चाहते हैं तो हम मुत्तहिद रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहे। और अगर सौतीला बर्ताव किया गया तो याद रखना हमारे बुजुर्गों ने इससे पहले भी ऐलान किया है और अगर हम अपनी शरीयत के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को देखें तो यही